بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی پوری قوم کو اور اسپیشلی اٹک کے جو عوام ہے ان کو بہت ہی ایک اہم موضوع ہے اس کے جانب ہم توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی کیسے اپ برنگنگ کریں، اور جب ہم معاشرے کے اندر بچوں کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ کس ایج تک بچوں کو جو پاکستان کے لیبر لاز ہیں، پنجاب کے لیبر لاز ہیں، ان کے تحت کام کرنے کی اجازت دیں یا ان کی ایمپلائمنٹ کریں۔ اور تیسرا کہ ان کیس اگر بچے مسنگ ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے امیجیٹلی، کیسے آپ نے 15 کال کرنی ہے یا پولیس کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا کلاسک کیس ہے سارے فنامنا کا، وہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بچے کھڑے ہوئے ہیں، زین علی، حسنین، یہ حسنین علی ہیں، 10 سال کی عمر ہے ان کی، یہ زین علی ہیں، 11 سال کی ایج ہے، ان کے والد ہیں یہ توقیر، یہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ویسا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں یہ نگلیکٹ کا شکار تھے کہ ان کی مدر جو ہیں، فادر اور مدر میں سپریشن ہو چکی ہے، اور جو فادر ہے وہ ایک جگہ پہ تندور پہ کام کرتا ہے توقیر، اور بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اسکول جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ آئی تھنک کہ اسکول کبھی گئے نہیں۔ کبھی گئے تھے اسکول آپ لوگ؟ کتنا عرصہ جاتے رہے ہو؟ صرف 1 کلاس پڑھی ہے، پہلی جماعت میں جاتے رہے، پھر اس کے بعد اسکول کبھی نہیں گئے۔ لہذا بچے ایک پولٹری شاپ پہ جا کے وہ کام کرنا شروع ہو گئے، تو انڈر ایج امپلائمنٹ یہاں سے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 1 اپریل کی نائٹ کو یہ گھر سے بھاگ گئے۔ روٹین میں یہ بھاگ جاتے تھے 2-4 دن کے لیے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں۔ باپ چونکہ محنت مزدوری کرتا ہے تو 1 اپریل کی نائٹ کو بھاگے ہیں۔ 1 اپریل کی نائٹ کو یہ نیاز خان کو لارنس پول کا جو ٹال پلازا ہے اس کے فٹ پاتھ پہ ملے ہیں رات 2 بجے۔ رات کو 2 بجے یہ نیاز خان ہے۔ نیاز خان نے پولیس کو انفارم نہیں کیا، نیاز خان ان کو لے کے اپنے گھر چلا گیا اور بچوں کے پیرنٹس کو ان سے پوچھ کے ڈھونڈتا رہا۔ اب بچوں نے بھی ٹرک کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فادر جو ہے وہ راول پنڈی میں کام کرتا ہے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ تو پولیس کو رپورٹ نہ کرنے کا جرم ان کا ہے۔ جو پیرنٹس کا جو ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ انڈر ایج چلڈرن جو ہیں، جو بچے ہیں، ان کی پراپر وہ اپ برنگنگ کریں، ان کی لک آفٹر کریں، پراپر کیئر کریں، اور اس کا اگر وہ شکار ہوں گے تو نگلیکٹ کا اگر وہ اٹ مینس کہ وہ نگلیکٹ کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہمارا لیگل سیکشنز ہیں، ان کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور اسی طرح جس پولٹری فارم پہ یہ لوگ جا کے، یہ بچے جا کے کام کر رہے تھے، اس کا جو آنر ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ آپ جو چائلڈ لیبر لاز ہیں ان کے تحت یونیورسلی آپ انڈر ایج بچوں کو جو ہے امپلائمنٹ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کو امپلائمنٹ دیں گے، ان کو رکھیں گے اور ان سے کام لیں گے تو آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری قوم کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی آنے والی نسل کا خیال رکھیں، ان کے جب تک کہ وہ میچور نہیں ہو جاتے، 18 ایئرس کے نہیں ہو جاتے، تو ان کو کسی کام پہ نہ بھیجیں۔ اور دین یہ کہ ان کیس اگر ہم کسی معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، بازار میں، کہیں روڈ پہ بچوں کو دیکھتے ہیں، انڈر ایج بچوں کو دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر پولیس کو رپورٹ کریں تاکہ پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں لے۔ کیونکہ یہ 1 اپریل کو جب یہ بچے گم ہوئے ہیں، اپنی طرف سے یہ بھاگ گئے تھے گھر سے، تو فادر نے بھی آفٹر 3 ڈیز 4 اپریل کو FIR کروایا ہے۔ سو یہ فادر کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے، اور اس کے بہاف پہ یہ اس کا جرم ہے کہ ان ٹائم رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو میری یہ پوری قوم اور اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں اور جو سوسائٹی کے ایلڈرز ہیں اور سوسائٹی کے سارے جو رسپانسبل سٹیزنز ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، وہ اس چیز کو فوکس کریں، اس چیز پہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے اپ برنگنگ کرنی ہے، کیسے خیال رکھنا ہے۔ آج ہم ان بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں تاکہ یہ پراپر یہ اپنے اسکول میں جائیں گے۔ آج کے بعد یہ کسی قسم کے کوئی لیبر نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی امپلائمنٹ نہیں کریں گے۔ اور اس سارے فنامنا کے اندر جو لوگ ریسپانسیبل ہیں ہم ان کو کلپیبل ٹھہرا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو بی کیئرفل while you are raising your children.